بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے اس سال رمضان مبارک میں جہاں مکہ مکرمہ حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ کے فضل و احسان سے اس وقت حرم مکہ میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی چند اہم ترین مسائل کے متعلق گفتگو کرنے کی بارہا ضرورت پیش آتی رہی ہے، چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر اس وقت ان چند مسائل کے متعلق یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کا پورے عالم کی طرف سے ایک ہجوم ہے اور ایک شیوع ہوا ہے، وسائل سفر کی آسانیوں کی وجہ سے اور مالی اعتبار سے بہتری آنے کی وجہ سے پچھلے چند سالوں سے جتنی کثرت کے ساتھ لوگ عمروں کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ سردیوں کے موسم میں بھی اور اسی طرح سے رمضان مبارک کے ایام میں بھی بکثرت بلا تقلب بلا مبالغہ لاکھوں انسان ہیں کہ جو عمرے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں آ کر کے چند جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کے متعلق رہنمائی کی بڑی ضرورت رہتی ہے، اور علماء بھی ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں اور اپنے اکابر سے رابطہ کرتے ہیں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان چند مسائل کے متعلق گفتگو کی جائے۔ پہلا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن یہاں کی اذان ہمارے مسلک سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا مسلک اس سلسلے میں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں، حدیثی کتابوں میں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں یہ واضح موجود ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں وقت زوال سے نصف گھنٹہ پہلے جمعے کی اذان پڑھی جاتی ہے۔ اب جب جمعے کی پہلی اذان پڑھی جائے گی تو اس کے بعد لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی یہ سنتیں ادا ہوں گی یا نہیں؟ اگر سنتیں ادا ہو جاتی ہیں تو کیسے ادا ہوں گی جب کہ ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے؟ اور اگر سنتیں نہیں ادا ہو رہی ہیں تو جو سنتیں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں کے حضرات مکہ مکرمہ کے حرم میں اور مدینہ طیبہ کے حرم میں جمعے کی اذان جو پہلی پڑھتے ہیں، یہ ان کے مسلک کے مطابق ہو سکتا ہے درست ہو گیا، لیکن بقیہ ساری امت کے مسلک کے مطابق یہ اذان کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اس اذان کے بعد اگر سنتیں پڑھی جائیں گی، سنتیں جمعہ کی سنتیں تو ادا نہیں ہوں گی۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ جب دوسری اذان پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر سنتیں پڑھنے کا وقت تو نہیں ہوتا، دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، لہذا خطبے کے بعد جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے، جمعے کی نماز ادا ہونے کے بعد اب جمعے سے پہلی والی 4 سنتیں بھی پڑھی جائیں، اور جمعے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بعد میں پڑھی جائیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جمعے کی دوسری اذان ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی یا خطبہ شروع ہو چکا تھا، تو جیسے یہ آدمی جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں جمعے کے بعد ادا کرے گا، اسی طرح سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں جو حضرات حرمین میں موجود ہوتے ہیں، پہلی اذان یا اس سے بھی پہلے سے موجود ہوں تو پہلی اذان جو 12 بجے عام طور پر ہوتی ہے، اس اذان کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ اگر وہ سنتیں پڑھیں گے وہ نوافل میں شمار ہوں گی، کیونکہ سنتیں پڑھنے کا بھی وقت ہی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ناواقفیت میں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے جو ہی اذان ہو جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور عوام بیچارے کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں فرق کہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ تمام مسلمان جو حرمین میں آتے ہیں اور حنفی مسلک سے وابستہ ہیں، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، ازبکستان، یہ پورا خطہ حنفی مسلک سے وابستہ مسلمانوں کا ہے، اور یہ تمام حضرات جب آتے ہیں تو ان کو اپنے مسلک کے مطابق جو مسلک دلائل پر مبنی ہیں، اپنے مسلک کے مطابق ان کو نمازیں صحیح ہو جانی چاہیے۔ اس لیے جمعے کی اذان کے متعلق یہ مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے، اور سنتوں کے متعلق یہی حل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، پچھلے چند سالوں سے حرمین میں تراویح کی نماز 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔
اس 10 رکعت کا ماخذ کیا ہے یہ تو یہی حضرات جانتے ہوں گے، لیکن ائمہ اربعہ چاروں کے چاروں امام 20 رکعت تراویح سے کم کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں نماز تراویح کی سنت ادا ہوگی تب جب اس مقدار میں پڑھی جائے گی جو مقدار طے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں ساری زندگی رہے اور 20 رکعت سے تراویح کم نہیں بلکہ وہ 36 رکعت پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے اپنے اس شہر میں یعنی مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے عظیم الشان شخصیت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہیں، ان کے فتاویٰ میں صراحتاً موجود ہے۔ بہرحال اب چونکہ حرمین میں 10 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے اور 10 رکعت تراویح باقی رہتی ہیں، اس لیے باقی مسلکوں کے محتاط حضرات اس 10 رکعت تراویح میں شریک ہونے کے بعد پھر اپنی 10 رکعت الگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ تراویح کی سنت مکمل ہو جائے۔ حالانکہ وہ ان کو پڑھنی پڑتی ہے تو وطروں کے بعد، لیکن اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، یا تو چھوڑ دینی ہے یا تو سرے سے چھوڑ دینی ہے، اور اگر پڑھیں گے تو وطروں کے بعد پڑھیں گے۔ لہذا خلاصے کے طور پر عرض یہ ہے کہ حرم شریف میں 10 رکعت تراویح میں شرکت کرنے کے بعد وطر کی نماز جب ادا ہو جائے اس کے فوراً بعد تہجد کی نماز کی اذان تک، تہجد کی نماز تک کسی بھی وقت یہ 10 رکعت مزید تراویح پڑھی جائے تاکہ تراویح کی سنت ادا ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ حرم شریف کے تراویح کے بیچ میں اپنی 2 رکعتیں اور پڑھتے رہیں تو وہ ممکن نہیں، اس لیے کہ 2 رکعت سلام پھیرنے کے فوراً بعد امام اگلی 2 رکعت کے لیے نیت باندھ دیتا ہے، تو درمیان میں ایسا کوئی وقت نہیں ملتا جس میں آپ اپنی تعداد پوری کر سکیں۔ تو اب آخری حل وہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے وطروں کی نماز کا۔ حنفی مسلک سے وابستہ حضرات حرم شریف کے وطر میں شریک ہوں یا نہ ہوں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس سلسلے میں خوب غور و خوض کے بعد اور تحقیق و تفتیش کے بعد، بحث و تمہیز کے بعد اور کتابوں کی مراجعات کے بعد اور دوسرے اہل علم سے مدد لینے کے بعد جو خلاصہ ہے وہ عرض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں رمضان مبارک کے اندر جو وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی امام پہلے 2 رکعت وطر پڑھائیں گے، 2 رکعت پر سلام پھیریں گے، پھر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر باقاعدہ تکبیر تحریمہ ہوگی، پھر 1 رکعت اور ادا کریں گے، اور 1 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر وہ پہلے رکوع کریں گے، اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو گویا ہمارے وطر اور یہاں کے وطر میں 2 فرق ہو گئے۔ ایک فرق یہ ہوا کہ یہ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، اور دوسرا فرق یہ ہوا کہ یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع کے بعد۔ تو اب حنفی حضرات کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ حنفی حضرات اس وطر میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جب اس میں شامل ہو جائیں گے تو ان کی وطر ادا ہو جائے گی۔ یعنی جب حرمین شریف میں وطر کی جماعت کھڑی ہو جائے، حنفی مسلک سے وابستہ تمام مسلمان بھائی اس وطر میں شامل ہو جائیں، اور جب امام صاحب 2 رکعت پر سلام پھیریں تو جو حنفی مسلک سے وابستہ ہیں وہ سلام نہیں پھیریں گے۔ امام صاحب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ کر کے پھر تیسرے رکعت پڑھنا شروع کریں گے، تو حنفی مقتدی جو ہیں وہ نہ سلام پھیریں اور نہ تیسرے رکعت کا تکبیر تحریمہ پڑھیں، وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد امام قرات شروع کریں گے۔ امام کے قرات کے بعد پھر اب امام صاحب چونکہ پہلے رکوع کریں گے بعد میں دعائے قنوت پڑھیں گے، تو حنفی مقتدی بھی امام کی اقتداء میں اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے امام کرے گا۔ اس طرح سے گویا ہمارا وطر ادا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے تمام قدیم اور آج کے اکابرین کے فتاویٰ موجود ہیں۔ جن حضرات کو تحقیق کی چاہت ہو وہ آج کے جو دارالافتاء ہیں مستند ترین دارالافتاء ان سے بھی فتوے معلوم کر سکتے ہیں، اور ان کے ویب سائٹوں پر بھی فتاویٰ موجود ہیں، اور اسی طرح سے قدیم فقہا میں سے جن کا حوالہ عام طور پر تمام حضرات دے رہے ہیں، علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی
ان کے رائے کی بنیاد پر اور علامہ ابن وہبان رحمہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے رائے کی بنیاد پر یہ وطر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ اگر اس وطر کی جماعت میں یہاں کے لوگ شامل نہیں ہوں گے تو پھر حرمین کے وطر سے محروم رہ جائیں گے اور پھر انفرادی وطر ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے حل یہی ہے اور یہ معتبر حل ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ جس کی وضاحت کی اب شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ بار بار پیش آ رہا ہے اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مزید عمرے کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور کچھ حضرات تو بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بدعت ہے، اور کبھی کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے سرے سے ادا ہی نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں یہ غیر اولا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی، کبھی کہتے ہیں کہ جو ان کو عذر کی بنا پر اجازت دی گئی تھی وغیرہ۔ اس سلسلے میں اہل حق کا مسلک چاروں ائمہ ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مزید عمرے شوق سے کیے جانے چاہیے، چاہے وہ عمرے جیرانہ سے کریں، چاہے وہ عمرے مسجد عائشہ تنعیم سے کریں، اور چاہے وہ عمرے حدیبیہ سے کریں۔ حدود حرم سے باہر نکل کر کہیں سے بھی احرام باندھ کر کے آئیں، عمرہ کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس مقام سے احرام باندھا تھا تنعیم، اس جگہ سے آج تک ساری امت عمرے کرتی آ رہی ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو باب ہی قائم کیا ہے تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں، اور تعمیر جدید کے بعد جب خانہ کعبہ کھول دیا گیا تھا تو اس وقت تمام اہل مکہ کے لوگ مسجد عائشہ پہنچے ہیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے، اور اتنی قربانیاں ہوئی ہیں اور اتنی کثرت سے لوگوں نے وہ عمرہ کیا تھا کہ اس سے پہلے اور اس سے بعد ایک ہی وقت میں ایسا عمرہ نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال عمرہ ایک عظیم الشان عمل ہے، اس عمل پر ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔